آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک کیسے ہیں مزاج کرم؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو نفلی روزوں کے لیے سحری کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ اگر سحری نہ کر سکے اور اب فجر کا ٹائم ہو گیا یا دن میں کوئی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا شریعہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح کے جو روزوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو سارا سال اپنے حسب معمول روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے آنے سے پہلے جو 2 مہینے آتے ہیں رجب اور شعبان، جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو کسی دوسرے شہر سے تو ابھی وہ بہت دور منزل پر ہے تو ایک خوشی وہ آئے گا، لیکن جوں وہ ہمارے شہر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اور زیادہ خوشی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ہی اگر کوئی مہمان آ رہا ہو اور ابھی وہ لاہور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آتے آتے اس کو کئی گھنٹے لگیں گے، لیکن جب آئے کہ وہ بائی روڈ اور کراچی کا ٹول پلازا کراس کر دیا ہے تو ایک خوشی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان مبارک کے آمد سے پہلے جو رجب اور شعبان کے مہینے ہیں تو ان مہینوں کے آتے ہی ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور روزہ رکھنے والے جو روزہ پابندی سے رکھتے ہیں ماہ رمضان کا تو ان میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو رجب کے بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں، بلکہ ہر پیر شریف کا بھی سالانہ ایک معمول ہوتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں کہ اب نفل روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ سحری کرنا تو ہے سنت اور روزہ رکھنا عام دنوں میں یہ ایک نفل عمل ہے، تو نفل عمل کے لیے آپ نے سنت تو ترک کر دی، تو اب آپ کا یہ نفل عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ عوامی کچھ وسوسے اور خیالات ہیں۔ تو یاد رکھیں روزہ چاہے فرض ہو یعنی ماہ رمضان مبارک کا جو ادا روزہ چل رہا ہوتا ہے وہ ہو، یا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہو، یا نوافل روزوں کا اہتمام ہو، یا کفارے ہی کا کوئی روزہ رکھ رہا ہو، تو سحری کرنا ہر طرح کے روزے کے لیے مطلقاً سنت عمل ہے، سنت ہے، یہ شرط نہیں ہے ٹھیک ہے کہ سحری نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ ہی سٹارٹ نہیں ہوگا، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے سحری نہیں کی تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی روزہ رکھنے کی جو ایک ابتدائی سنت تھی سحری کا عمل وہ فوت ہوا۔ اب جان بوجھ کے اگر کوئی سحری نہیں کرتا تو جان بوجھ کر سنت سے محرومی والی بات ہے، اور ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ رات کو الارم وغیرہ یا کسی کو کہہ کر وہ سویا تھا، اب صبح صادق سے پہلے اٹھنا ہے اور اتنی دیر پہلے اٹھنا ہے کہ سحری کا کھانے کا اہتمام کر لیا جائے۔ جو سحری کا اختتامی وقت تھا وہ تقریباً 5:55 تھا، تو اب اگر کسی کی آنکھ 6 بجے کھلی تو سحری تو وہ اب نہیں کر پایا، صحیح۔ اب اس کو سحری کے نام پہ 2-4 گھونٹ پینے کی بھی اجازت ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ وہ کچھ پی لے اور روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے کچھ پی لیا تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ روزے کے شروع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانا پینا بند کریں۔ ٹھیک ہے، سحری کا وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے ہم کھانا پینا روک دیں، اور یہ جب لمحہ آئے تو ہم کچھ بھی نہ کھائیں کچھ بھی نہ پئیں۔ تو اب اگر کسی نے سحری نہیں کر پایا تو اس کا روزہ تو شروع ہو جائے گا، ٹھیک، روزہ شروع ہو جائے گا، جب رات میں اس کی نیت ہے کہ میں اٹھوں گا اور یہ کام روزہ رکھوں گا، تو ایک تو یہ کہ وہ روزہ سٹارٹ اس کا ہو گیا کہ اس کی نیت ہے کہ سحری میں اٹھا تو یہ سنت ضرور ادا کروں گا، نہیں بھی اٹھا تو میرا روزہ ہے، تو ایسے لوگوں کے روزے سٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر فجر میں ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے اور تو ان کو کوئی ان کے روزے کے ہونے میں کسی قسم کی کوئی سورہ حرج نہیں ہوا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈیپینڈ کرتا ہے سحری پر، سحری میں اٹھا تو روزہ رکھ لوں گا، نہیں اٹھا تو نہیں رکھوں گا، تو اس طرح کی بھی صورت ہے۔ اب ایسے آدمی نے جو اپنی نیت کو موقوف کیا ہے سحری پر کہ تاکہ کھانے پینے کے ذریعے قوت آ جائے گی تو روزہ رکھ لوں گا، اور اگر سحری میں نہیں اٹھ پایا تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو اب ایسے شخص پر صبح صادق کا وقت گزرا تو چونکہ اس کی نیت تھی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے،
تو اس کا اگلا دن ایسے ہی چلا گیا. لیکن نیت نہ ہونے کے باوجود کہ روزہ نہیں رکھوں گا, اب یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے, اچانک ذہن بنتا ہے کہ ابھی تک کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے, روزہ رکھ لیتا ہوں. تو شریعت مطہرہ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ نفل روزے میں آدمی ظہر کبریٰ سے پہلے یعنی سورج جب عین سر پر آ جاتا ہے, مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, تو ہر روزانہ کا یہ مکروہ وقت کی ٹائمنگ میں کچھ نہ کچھ منٹوں سیکنڈوں کا فرق آتا رہتا ہے. تو آج کے دن ظہر کبریٰ سے پہلے جس نے روزہ کی نیت کر لی اور صبح صادق سے لے کے اب تک کوئی ناشتہ وغیرہ بھی اس نے نہ کیا ہو, کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو, تو پھر وہ روزے کی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن نیت یہ نہیں کرنی کہ 10 بجے اب ذہن بننے لگا کہ میں بس اس ٹائم سے روزہ رکھ رہا ہوں. صحیح. تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. تو نیت یہ کرنی ہے کہ آج کا جو دن گزر رہا ہے یا گزر چکا جتنا بھی, میرا آج کا دن روزے سے ہے, یعنی صبح صادق سے میں صبح صادق سے ہی روزہ رکھ رہا ہوں. تو اس طرح اس کا آج کا ہی روزہ ہو جائے گا, اگرچہ اس نے سحری نہ بھی کی ہو. تو روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے نفل کا یا فرض کا, وہ سحری پہ موقوف نہیں ہے. بہت سے ناظرین کا یہ مسئلہ ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں. یہ جو دوسرا طریقہ بتا دیا گیا کہ آپ کو فجر کے بعد بھی رکھنا ہے اور اس سے پہلے کوئی روزہ توڑنے والا عمل نہیں پایا گیا, تو اس وقت سے یہ آپ نیت کر لیں کہ آج کا دن کا میرا روزہ ہے اور میں صبح صادق سے روزے سے ہوں. تو بہت اچھا آپشن. اور اس طرح یہ نفلی روزوں میں اس طرح یعنی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے دن میں, یعنی دن کے وقت, باقاعدہ دن میں پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو اگر جواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے, اور اگر جواب ملتا کہ فی الوقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے سے ہوں. تو یہ ہماری ایک اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک بہت رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کسی روزے کے خواہش مند شخص کی آنکھ سحری کے وقت نہ کھلی, سحری نہیں کر پایا, تو وہ صبح صادق کے بعد بھی ظہر کبریٰ سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے کہ میرا صبح صادق سے روزہ ہے, تو اس کا یہ روزہ ہو جائے گا. ہاں, ظہر کبریٰ کے بعد کسی کی نیت بنتی ہے کہ آدھا دن تو گزر ہی چکا ہے, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, اب آدھا دن باقی ہے, تو مزید گزار لیں گے روزے کی حالت میں. اب اس کی نیت ویلڈ نہیں ہے کیونکہ دن کا اکثر حصہ بغیر روزے کی نیت کے گزرا ہے, تو اس لیے اس کا بھی یہ روزہ نہیں ہوگا. ظہر کبریٰ زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے, تو یہ آپ کیلنڈر اپنے پاس رکھیں, اپلیکیشن کے اندر بھی اوقات صلات جو ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بجے یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے. بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. کہ آقا ہمارے جب معراج پہ جانے سے